ہمارے معاشرے کے اندر غلط چیزیں بہت رائج ہیں. آپ سب کاروباری حضرات ہیں، اس سے زیادہ جانتے ہیں. بہت سارے صحیح کام آپ کرنے کے باوجود نہیں کر سکتے. رشوت بھی رائج ہے، دھوکہ بھی رائج ہے، خیانت بھی رائج ہے. ایسے میں ایک آدمی میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں اکیلا بازار میں بیٹھ کے صحیح چلنا چاہتا ہوں، میں چل ہی نہیں سکتا. میرے پاس ایسے بہت سے واقعات ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، دیندار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں ناجائز کمیشن جو لوگ لیتے ہیں، غیر ضروری آپریشن بھی کر دیتے، ہارٹ کے آپریشن بھی غیر ضروری کر، اسٹنٹ ڈال دیا کسی کو. دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا آپ کا دل اتنا خراب نہیں تھا کہ اسٹنٹ ڈلتا، 5-6 سال آپ دوائیوں کے ذریعے گزارا کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا آپ کے اسٹنٹ ڈلے گا، 3-4 لاکھ روپے خرچہ کرا دیا. تو ان ڈاکٹر صاحب نے طے کیا کہ میں یہ سب کام نہیں کروں. ان کے پاس مریض آنا بند ہو گئے، ان کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ ان کے مریض کو شفا نہیں ملتی، مر جاتا ہے. تو ہمارے یہاں لوگ ایسی مشکل سے گزر رہے ہیں، ہر جگہ پہ یہ مشکلات ہیں. سوال ہے کہ ایسے موقع پر ہم کیا کریں. یہ اصل جو چیز میں آخری بات ہے، جو تیسری قسم ہے کہ لوگ بعض دفعہ غلط کام سے بچنا چاہتے ہیں اور نہیں بچ پاتے. تو اس میں دیکھیے ایک اصول یاد رکھیں، ہر مسئلہ آپ کو مفتی صاحب آپ کو نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ہر آدمی کی انفرادی صورتحال مختلف. جہاں تک کسی حرام کام سے بچنا ممکن ہو، اس حد تک بچنا آپ پر لازم ہے. جہاں آپ کا حق ضائع ہونے لگے، آپ کا جائز پیسہ بہت زیادہ برباد ہونے لگے، وہاں پر ایک الگ ہو. لیکن اگر کوئی شخص آ کے آپ کو آفر کرتا ہے کہ میں بجلی کا کنیکشن آپ کو مفت میں دلا دوں گا، آپ مجھے 10,000 روپے دیں، آپ کا بل کم آ جائے گا، میں آپ کو گیس کے معاملات صحیح کرا دوں گا، کوئی غلط غیر قانونی کام ہے وہ میں آپ کو صحیح کرا کے دے دوں گا. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ مفتی صاحب تو آپ کے اصول کی بات بتائیں گے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور فیصلہ کرتے وقت آسان سا طریقہ ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا جائے تو میں کیا واقعتاً اتنا مجبور ہوں کہ میں اپنی مجبوری بیان کروں؟ یا بعض دفعہ میری اتنی مجبوری نہیں ہوتی، میرا کام ہو سکتا ہے، تھوڑے پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے تھوڑے سے. عام سوال اب ہمارے پاس آتے ہیں کہ فلاں سامان میں نے منگوایا ہے، بالکل جائز طریقے سے اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگنا ہے، لیکن فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اتنے پیسے دو تو ہم نکل. کل میرے پاس ایک سوال آیا ہوا تھا کہ ہمارا ایرانی پیٹرول آیا ہوا ہے، پکڑ ضبط ہو گیا ہے، تو ہمیں ایک پارٹی نے آ کر کہا کہ یہ سارا پیٹرول ہم چھڑوا دیں گے، آپ کا 2 لاکھ روپے آپ ہمیں دے دیں. میں نے کہا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پیٹرول لانا غلط ہے؟ تو ان کا کیا جواب تھا جو ہم سب دیتے ہیں، عام سا کیا جواب ہوتا ہے، سبھی یہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیلڈ ایسی ہے کہ جس کے اندر مجھے آگے جا کے بہت زیادہ مشکلات ہیں، تو یہ کہ ہر کام میں مشکلات ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک کام ایسا ہے جس میں آپ کو سارے ہمیشہ جا کر غلط بیانی کرنی ہے، ہمیشہ دھوکہ دینا ہے، ہمیشہ رشوت دینی ہے، اور وہ کام اصول سر تا پیر وہ غلط کام ہے، تو پھر یہ خیال رکھیں کہ اس راستے سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ہٹا کر کوئی دوسرا راستہ اختیار. مثال کے طور پہ کھیپ کا کام ہے، کھیپیے والا کام یعنی اسمگلنگ والی چیزیں لانا. اب یہ کام ایسا ہے کہ اس کام میں ساری زندگی غلط کام کیے بغیر آپ کام کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ ایسے راستے میں نہ. ایک عام کپڑے کا تاجر ہے، ان کو بھی مشکل پیش آتی ہے، لیکن ان کے 50 کام 100 میں سے 60-70 کام صحیح ہیں تو 10-15 غلط ہوتے ہیں مجبوراً، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک آدمی کا سارا الف سے یا تک کام غلط ہو، پھر اس کے لیے وہ کوشش کریں، پھر اس کے لیے فتویٰ حاصل کریں اور فتویٰ ان کو نہ ملے، آہستہ آہستہ ان کے دل میں آ جاتا ہے کہ بھئی کام کرنے کا یہی طریقہ. تو یہاں پہ میں ایک آپ کو قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، قل آپ اعلان فرما دیجئے. جہاں پر قل کا لفظ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. وہاں کہنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو جمع کر کے اعلان کر دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ لا یستوی الخبیث والطیب. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ خراب اور ناپاک چیز اور پاکیزہ چیز کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. حالانکہ ایسی صورتحال اگر پیش آ بھی جائے، اگرچہ ایسی صورتحال پیش آ بھی جائے کہ چیز خراب چیز کی بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آپ کو وہ اچھی لگنے لگے. تو مفسرین لکھتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب برائی پھیلتی ہے تو شروع میں لوگوں کو بہت بری لگتی ہے. جب آپ کوئی بڑا گناہ پہلی دفعہ کریں تو آپ کے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے، اور جب آپ 50ویں دفعہ کریں تو وہ اثر بہت کم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یار یہ کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. گندی ناپاک چیز کے بڑھ جانے سے اگر وہ آپ کو اچھی لگنے لگے، اس کے باوجود اللہ کی نظر میں گندی چیز گندی ہے اور بری چیز بری ہے اور اچھی چیز اچھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مند لوگوں اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. یعنی اگر آپ سمجھ رکھتے ہیں تو ایک چیز غلط ہے تو غلط ہے. جہاں تک علماء کرام غور و خوض کرنے کے بعد بعض چیزوں میں اجازت دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے خیال میں یہ آج کے دور کی ایک جدید صورتحال ہے، اس میں یہاں تک جانے کی اجازت ہے، وہاں تک تو اجازت ہے. لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں سب متفق ہو جائیں کہ یہ چیز ہے غلط، تو اگر ہمارے معاشرے میں رائج ہے تو ہم کیا کریں؟ جہاں تک ممکن ہو بچیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ اگر اللہ مجھ سے کل پوچھتا ہے، میرا نامہ اعمال میرے سامنے کر کے میرے حساب کتاب کرنے والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ. ہمارے ایک استاد بڑی اچھی مثال دیتے تھے. وہ کہتے تھے جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا ہمارے استاد نے نفسیاتی طور پہ ایک مثال سے سمجھایا. کہنے لگے کہ ایک طالب علم ہے،
اس نے اپنے اسکول سے مدرسے سے چھٹی کی اور اپلیکیشن میں لکھا میں بیمار ہوں، اور وہ کسی پارک میں، واٹر پارک میں گھومنے چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا میرے استاد بھی وہاں آئے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اب جب اگلے دن استاد اس کو صبح کھڑا کر کے پوچھیں گے کلاس میں کہ کل تم کہاں تھے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ کیا وہ کہے گا کہ میں بیمار تھا؟ وہ کیوں نہیں کہہ گئے؟ اس لیے کہ اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کل کہاں تھا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے، اللہ کے جو نامہ اعمال کے چیک کرنے والے فرشتوں کے سامنے انسان کھڑا ہوگا تو اس کی یہی کیفیت ہوگی، اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ ان کو یہ مجھ سے اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، مجھ سے کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ میرا اعتراف کرانے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں پر کسی غلط کام سے بچ سکتے ہیں اور نہیں بچتے۔ جب غلط کام کو معاشرے میں آہستہ آہستہ قبول کیا جاتا ہے جبھی تو وہ رائج ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو کم سے کم سکھائیں حرام سے بچنا اور حلال کھانا، اس کی نورانیت ہوتی ہے حلال کھانے میں۔ حرام کھانے سے قلب پہ ظلمتیں طاری ہوتی ہیں، اللہ کے بارگاہ میں عبادت قبول نہیں ہوتی، نفس کو، روح کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ 100 باتوں کی ایک بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان یوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور وہ رو رو کر اللہ کے آگے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ ہمارے یہاں لوگوں نے ایک غلط فہمی اپنے دل میں ڈال لی ہے کہ میں حرام کماؤں اور تھوڑا سا صدقہ کر دوں، تھوڑی سی عبادت کر لوں، کچھ عمرے پہ چلا جاؤں، کچھ حج پہ چلا جاؤں، ساری باتیں میری ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہے۔ وہی آیت جو میں نے تلاوت کی کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی نظر میں ناپاک، گندی چیز اور پاکیزہ چیز برابر نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ 1 روپیہ دیں حلال طیب ہو، وہ اس 1 کروڑ روپے سے کہیں بہتر اور افضل ہے جو کہ مشکوک ہو، ناجائز۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ہمارے عمل کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، ہم محتاج ہیں کہ ہمارا عمل قبول۔ تو یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ جو بڑی بڑی خرابیاں ہیں، چوری، ڈکیتی، خیانت، دھوکہ دہی، وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ جو ایسی چیزیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہو اس کے بارے میں کبھی کبھی تجزیہ کرا لیں، کسی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کر لیں، سال میں 2 دفعہ کر لیں، وقت لے لیں۔ آپ، میں اپنے کاروبار کے چند بڑے مسائل ہیں، میں آپ سے پوچھنے آنا چاہتا ہوں، 1 گھنٹہ وقت دے دیں۔ آپ نے جا کے بتایا میں ایسے کاروبار کرتا ہوں، یہ لین دین کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے کیا؟ مجھے اس میں کوئی بہتری کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی تحریری معاہدہ ہو رہا ہے، میرے کاروبار کی رسید ہے، میرے ادھار کام کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ میں وصیت یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ میرے کاروبار کی تفصیل میرے خاندان کو نہیں معلوم، صحیح ہے غلط؟ تھوڑی سی فکر کریں، یہ فکر کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ www.darsequran.com